بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام تلاش کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 35 سال کے دوران قابض بھارتی فوجوں اور پولیس اہلکاروں نے ہزاروں کشمیریوں کو حراست کے دوران جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ کشمیر دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں قابض فوجی تعینات ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے قابض بھارتی فوجوں کی طرف سے ماورائی عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، ظلم و تشدد، خواتین کی بے حرمتیاں اور دیگر مظالم جاری ہیں۔ قابض بھارتی فوجوں نے 1989 سے اب تک 10,000 سے زائد بے گناہ کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کو دوران حراست لاپتہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں پکڑ دکڑ کی کارروائیاں اور کشمیریوں کے ماورائی عدالت، دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات بھارت میں ہندوتوا سے متاثر بی جے پی اور RSS کی حکومت کے انتہا پسندانہ مسلم دشمن اور کشمیر مخالف عزائم کا حصہ ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیری نوجوان مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجوں اور پولیس اہلکاروں کا خاص طور پر ہدف بنے ہوئے ہیں۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے رشتہ دار ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے واحد کفیل کی گمشدگی کے سبب معاشی مفلوک الحالی کا بھی شکار ہے۔ سامعین، مقبوضہ علاقے میں لوگوں کو لاپتہ کرنا نہ صرف مخالفین کو خاموش کرانے بلکہ معاشرے میں بڑے پیمانے پر غیر یقینی صورتحال اور خوف و ہراس پیدا کرنے کا بھی ایک حربہ ہے جو بھارتی فوجوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں ایک طویل عرصے سے جاری ہے، تاکہ لوگ غم و الم کے اس ماحول میں حصول آزادی کے اصل مقصد سے دور رہ سکے۔ مقبوضہ علاقے میں اس طرح کی غیر انسانی اور وحشیانہ کارروائیاں بھارتی فوج، پولیس اہلکاروں اور خصوصاً ٹاسک فورسز کے اہلکار مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بارہا اس حوالے سے سنگین صورتحال کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارتی حکمرانوں نے یہاں متاثرین کو انصاف فراہم کرنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، کیونکہ ایسے میں ان کے وردی پوش مجرموں کا نام بے نقاب ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں جبری گمشدگیوں کے سبب یہاں کئی معاشرتی اور معاشی مسائل نے بھی جنم لیا ہے۔ جبری گمشدگیوں کے ظالمانہ عمل کے باعث مقبوضہ علاقے میں اس وقت ہزاروں خواتین اور بچے ایسے ہیں جو نصف بیوائیں اور نصف یتیم بچے کہلاتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ علاقے میں نافذ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت قابض بھارتی فوجوں کو نہتے کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں، خوف و دہشت کا نشانہ بنانے اور املاک کے توڑ پھوڑ کی کھلی چھوٹ حاصل ہے، اور ان قوانین کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ لاپتہ کشمیریوں کے اہل خانہ نے ہمیشہ یہ واضح کیا ہے کہ ان کے پیاروں کو قابض بھارتی فورسز اور ایجنسیوں نے اغوا کرنے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، اور ان کے پاس ثبوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری طرف 2006 اور 2009 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جب ہزاروں گمنام قبروں کا انکشاف ہوا ہے، یہ تعداد 6 سے 8 ہزار بتائی جاتی ہے، اور جب ان گمنام قبروں کا انکشاف ہوا تو لاپتہ افراد کے ورثہ میں بجا طور پر یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کہیں ان کے پیاروں کو انہی گمنام قبروں کے نظر نہ کیا گیا ہو۔ اور بعد ازاں یہ خدشہ جو ہے نا، یہ پورا ہو گیا، کیونکہ کپواڑہ، بارہمولہ، اوڑی کے کئی علاقوں میں جب گمنام قبروں کی تحقیقات کی گئی، کھدائی کی گئی، تو بھارتی وردی پوش مجرموں کا پول کھل گیا کہ ایک ایک قبر میں 20 30 نوجوانوں کو دفن کیا گیا تھا، اور ان قبروں کو قابض بھارتی فوج کے کیمپوں کے نزدیک پایا گیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس بے رحمانہ طریقے سے کشمیریوں کی جائز آواز کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے، اس کو ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اقوام عالم کو، عالمی برادری کو بہرحال مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس دینا چاہیے، اور لاپتہ افراد کے ورثہ کو انصاف فراہم کرانے کے لیے اپنا جاندار کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ سامعین، اس کے ساتھ یہ نشست ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔